السلام علیکم دوستوں، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ کرنسی نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ یہ نوٹ غلطیوں سے بھرا ہوا ہے. پورا غلطیاں یعنی املا کی غلطیوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی اسپیلنگ مسٹیکس. ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہوں زیادہ اور آتا ہوں اپنے پوائنٹ پہ. نمبر 1 ہے بینک نہیں بینک صحیح ورڈ ہے. یہ 2 نکات کے بغیر لکھا جاتا ہے. آپ لوگ بولو گے کہ ہم نے تو یہ بینک کا ورڈ ہمیشہ 2 نکات کے ساتھ ہی دیکھا ہے، مطلب بے یہ نون کاف، ہم نے تو ہمیشہ یہی ورڈ دیکھا ہے. تو پھر میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ یہ اسکول کا لفظ جو بغیر الف کے ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ اس کا املا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسکول کا ورڈ جس کے شروع میں الف نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے. سارا کا سارا پنجاب یہ غلطی کر رہا ہے اور میں آپ کو اب ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں کس طرح غلط ہے. یہ انگلش کا وہ ورڈ جس کا پہلا الفابیٹ ساکن ہو، کوئی حرکت نہ اس کے اوپر، تو اس کو اردو میں لکھتے وقت اس کے شروع میں الف لگایا جاتا ہے. جیسے اسٹیپ، اسمارٹ، اسٹیشن، اسکائی، اسٹار، ان سب کے شروع میں الف ہے. اور انگلش میں دیکھا جائے تو ان کے شروع کا الفابیٹ جو ہے وہ ساکن ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. تو ایسے ورڈ کے شروع میں الف لگایا جاتا ہے. اور پورا کا پورا پنجاب یہ غلطی کر رہا ہے کہ اسکول کے ورڈ میں الف نہیں لگا رہا ہے. بڑے بڑے اسکولز ہوں گے، ان کے باہر نام لکھا ہوا ہوگا اور اس کے اسکول میں ان کے اسکول کا جو ورڈ ہوگا اس کا املا میں غلطی ہے، الف نہیں ہے. تو یہ پورے کے پورے پنجاب میں عام ہوا ہے. اسی طرح ہی بینک کا ورڈ بھی بینک نہیں بینک ہوتا ہے. یہ 2 نکات کے بغیر لکھا جاتا ہے. نمبر 2، روپیہ نہیں ہوتا روپے ہوتا ہے. جتنے بھی ہمارے یہ سارے کے سارے نوٹ ہیں جس میں یہ سب لکھا ہوا ہے کہ 10 روپیہ اور 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 500 روپیہ اور 5000 روپیہ، یہ سارا کا سارا غلط ہے. جب بھی عدد جمع میں ہو، اردو میں 2 میں جمع ہو جاتا ہے اور عربی میں 3 اور 3 کے بعد جمع ہو شمار ہوتا ہے. تو جب بھی عدد جمع ہو تو معدود اس کے ساتھ جو اس کا لفظ لکھا جائے گا کہ جو عدد جس کی بتائی جا رہی ہے، کہ جیسے 3 پینسلیں یا پھر 1 پینسل یا پھر 4 گاڑیاں. جب شروع میں ہم نے جب عدد بتائی، اگر عدد جمع ہوگی تو پھر معدود بھی جمع آئے گا، 1 گاڑی. اور پھر اگر ہم بول جائیں 10 گاڑیاں تو عدد اور معدود دونوں چینج ہو جاتے ہیں ان کے واحد اور جمع ہونے کے وقت. نمبر 3، حاملے حاضہ. حاملے حاضہ نہیں ہوتا ہے، حاملے نوٹ حاضہ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ حاملے حاضہ کا مطلب ہے کہ اس کو رکھنے والا. تو بھائی یہاں پہ ہمیں واضح کرنا چاہیے کہ کیا چیز رکھنے والا، اس کو کیا رکھنے والا، اس نوٹ کو رکھنے والا. حاملے نوٹ حاضہ، اس جملے کو ایسا ہونا چاہیے تھا، حاملے نوٹ حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. اور نمبر 4 مسٹیک کیا ہے؟ مطالبہ پر نہیں، مطالبے پر ادا کرے گا. اردو کی خوبصورتی یہ ہے کہ اردو میں ایک ردم ہے اور مطالبے پر ادا کرے گا، اس میں ردم بالکل نہیں ٹوٹتا ہے اور یہ بالکل صحیح ورڈ ہے اور اس کو اسی طرح ہی استعمال کیا جائے گا. اور مطالبہ پر ادا کرے گا یہ بالکل غلط ہے، یہاں پہ آئے گا مطالبے پر ادا کرے گا. حاملے حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، یہ صحیح جملہ ہے. نمبر 5، اردو میں جو لفظ بغیر سہارے کے لکھا جائے، الگ لکھا جائے، اس کو ہمیشہ الگ ہی لکھتے ہیں، اس کو ملا کے کبھی بھی نہیں لکھتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے. تو یہاں پر کرے گا یہ الگ الگ ورڈ ہے اور یہ الگ الگ ہی لکھنا جانا چاہیے. اور یہاں لاسٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، یہ ورڈ غلط ہے. یہاں پر سے، حکومت پاکستان کی ضمانت پر جاری ہوا، یہاں پر یہ پر آئے گا، سے نہیں آئے گا. تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ پنجاب کے ایک بندے نے غلطیاں نکالی تھی اور یہ کورٹ میں گیا اور کورٹ میں جج کے سامنے یہ ساری کی ساری غلطیاں پیش کی اور دلائل کے ساتھ پیش کی. اور پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمائندوں کو بھی بلایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ یہ غلطیاں آئی ہیں آپ کے اس کرنسی نوٹ میں. اب گورنمنٹ اس بات پر کب عمل درآمد کرے گی اس کا تو اللہ ہی جانتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.